معمولی معمولی باتوں پر، معمولی جھگڑوں میں دوسروں کی جان لے لیتے ہیں، دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو معمولی چیز سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں شرک کے بعد قتل ناحق کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر، جو بڑے گناہ ہیں، ان کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ الاشراک باللہ وقتل النفس، سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور اس کے بعد قتل نفس، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ سنایا جائے گا وہ خون کا فیصلہ ہوگا، خون کا حساب کیا جائے گا، ناحق جس کو بہایا گیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قتل کی مذمت کو اور قاتل کی سزا کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مومن کو ناحق جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں وہ مدتوں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہوگی، وأعد له عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی نفس کو، کسی جان کو ناحق قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک کی جان بچا لی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ اس پہ آپ غور کریں، انسانی جان کی عظمت اور انسانی جان کی حرمت، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل قرار دیا، ایک جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانا قرار دیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، ایک مومن کا ناحق قتل ہونا اللہ کو ساری دنیا کے تباہ ہونے سے اللہ کے ہاں یہ زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کی حرمت کو، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ نے بیت اللہ کو خطاب کیا، آپ اس کو مخاطب ہو کر فرمانے لگے ما اطیبکی و اطیب ریحکی، اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، وما اعظمکی و اعظم حرمتکی، تو کتنی عظمتوں والا ہے اور تیری حرمت کتنی بلند ہے، والذی نفس محمد بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کی مالہ و دمی، ایک مومن کی جان اور مال کی حرمت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں اندازہ کیجئے کہ بیت اللہ جو محبت وحی ہے، جو اللہ کے انوارات اور تجلیات کا مرکز ہے، مسلمانوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا محور ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مومن کی جان اور مال کی حرمت اے بیت اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ میرے دوستو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے کیا وہ بیت اللہ کو گرانے کا سوچ سکتا ہے یا بری نگاہ سے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر یہ نہیں کیا جا سکتا تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا کیا وہ کسی مسلمان کی جان لینے کا سوچ سکتا ہے؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے موقع پر جب آپ تشریف لے گئے، حج کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا یوم حرام، یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے جواب دیا شہر حرام، بلد حرام، حرمت والا شہر ہے۔ پھر پوچھا گیا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو جواب میں عرض کیا شہر حرام، حرمت والا مہینہ ہے۔ اب حرمت والی جگہ پر، حرمت والے مہینے میں، حرمت والے دن میں کھڑے آپ نے فرمایا ان اللہ حرم دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ اللہ رب العزت نے تم پر ایک دوسروں کے مال، خون اور جانیں ایسے ہی محترم قرار دی جس طرح اللہ نے تمہارے اس دن کو اس شہر اور اس جگہ پر اللہ رب العزت نے حرمت والا بنایا۔ میرے دوستو، ایک انسانی جان کی عظمت اور حرمت کو اور کس انداز سے بیان کیا جائے، اور اس کی کیا عظمت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے زیادہ اس کو محترم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان کی حرمت کو منا کے دن کی طرح اور اس مہینے اور اس شہر کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ آج میرے دوستو اگر ہم معاشرے میں دیکھیں، معمولی معمولی باتوں پر دوسروں کی لوگ جان لے لیتے ہیں۔ بتائیے جس کے دل میں کسی مومن کی جان کی حرمت ہوگی، عظمت ہوگی، اور اسی طرح قتل کی جو مذمت اور وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی اگر کسی کے دل میں ہوں گی تو کیا وہ دوسرے مسلمان کی جان لے گا؟ ہرگز کوئی کسی کی جان نہیں لے گا نہ حق، اگر اس کے دل میں یہ وعیدیں اور اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین اور قرآن پاک کی یہ آیتیں ہوں گی۔